بات چل رہی تھی کہ لوگوں ایصال ثواب کرنا ضروری، کتنا ضروری سنو، جس طرح انسان کو زندے پر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء بیٹھے، جس طرح انسان کو زندے پر کھانے کی ضرورت اسی طرح مرنے کے بعد ایصال ثواب کی ضرورت۔ عموماً ہوتا یہ ہے کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوا، کسی عزیز کا، ہفتہ 10 دن 10واں 20واں 40واں یاد کیا، اس کے بعد بھول گئے۔ اگر اور ہو سکا تو 6 مائی کر لی، برسی کر لی، اس کے بعد بھول گئے۔ پیارے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں اپنوں کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے تھا۔ جب جب وقت ملے تب تب جا کر کے قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے درود پاک پڑھ کر کے اپنے ان مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دیا ہوتا، بیڑا پار ہو جاتا۔ ورنہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر روز نہیں جاتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن جو عید کا تمہیں دیا گیا، نماز جمعہ ادا کرو، قبرستان پہنچ جاؤ، اور قبرستان پہنچنے کے بعد قرآن جتنا چاہو اتنا پڑھ لو اور ایصال ثواب کر دو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اما میاں لوگ قرآن پڑھتے ہی کہاں ہے؟ ماڈرن زمانہ ہے، قرآن کو تو جزدان میں باندھ کر کے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ پیارے یاد رکھو، قرآن طاقوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ پیارے، قرآن کو روز پڑھا کرو اور قرآن پڑھنے کے بعد اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرو۔ زیادہ نہیں پڑھتے، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، وقت کم ہے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، اور وقت کم ہے، 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لو، پورے قرآن کا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے، الحمد شریف یاد ہے، الحمد شریف کو پڑھو، کلمہ طیبہ کو پڑھو، پروردگار عالم نے تمہیں توفیق دی، درود پاک کو پڑھو۔ میں تو یوں کہوں گا پیارے، اگر تم سے جتنا آتا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا قرآن آتا ہے اتنا قرآن پڑھا کرو اور اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ اگر پیارے تم پر وقت کم ہے، قبرستان سے کے کنارے سے گزرنا تمہارا ہوتا ہے، قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، بسم اللہ شریف پڑھو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھو اور تمام قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ اما وقت زیادہ نہیں لگتا، صرف 1 مرتبہ درود پڑھو اور رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرو اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو، پروردگار عالم میں نے جو درود پاک پڑھا ہے اس درود کا ثواب ان مردوں کے لیے بخش دیا جاتا ہے، مولا قبول فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قاری عبدالقیوم صاحب قبلہ، قاری عبدالقیوم صاحب قبلہ۔ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا۔ ماڈرن زمانہ میاں اگر کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا تو پھر اب باپ کو یہ توفیق نہ ہوتی کہ بیٹا تو 24 گھنٹے موبائل میں لگا رہتا ہے، ذرا قرآن بھی پڑھ لیا کر۔ حالات یہ ہے کہ ہر جیب میں بڑا موبائل VCR موجود ہے کہ اگر بیٹا رات کو 12 بجے جاگتا ہے تو باپ 1 بجے تک جاگتا۔ کیوں آدھا بات غلط تو نہیں ہے؟ حالات یہ ہے پیارے، اپنے اپنے بچوں کو موبائل سے بچاؤ اور موبائل سے بچا کر کے دین کی تعلیم کی طرف توجہ دلاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں ہیں؟ نہ جانے ہم کس روش پر ہیں، نہ جانے ہم کس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
دنیا کے معاملات میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کے پیار میں ایسے کھو چکے ہیں کہ ہمیں دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ پیارے، کہیں مت جاؤ، اپنی اپنی مسجدوں کا حال ملاحظہ کر لو، اپنی اپنی مسجدوں کو جا کر کے دیکھ لو۔ ہماری مسجدیں خالی ہے، ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز بلند کرتا ہے، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، آؤ لوگوں نماز کی طرف آؤ، لیکن میری قوم کا نوجوان ہے، اس آواز کو تو سنتا ہے اور اس آواز کو فضا میں منتشر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حالات تو یہ ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر میری قوم کا نوجوان فلمی سٹوری میں لگا ہوا ہوتا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر میری قوم کا نوجوان گانے سنتے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو پیارے، میرے آقا نے تو یوں فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اذان کے وقت میں دنیا کی بات میں مشغول رہے تو اس کا خاتمہ برا ہونے کی دلیل ہے، معلوم نہیں اس کی موت ایمان پر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! پیارے، اگر ایمان پر مرنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو کامیابی کی منزل پر پہنچانا چاہتے ہو، بڑے بڑے اچھے بیان آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں، بڑی بڑی اچھی اصلاح آپ حضرات نے سماعت کی ہے، قسم رب کائنات کی اگر آپ نے ان اصلاحوں پر عمل کر لیا تو پیارے یہاں کا بیٹھنا جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ مگر حالات ہمارے یہ ہیں، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم مزے کی خاطر جاتے ہیں، ہم کسی جگہ پر پہنچتے ہیں تب مزے کی خاطر پہنچتے ہیں۔ المختصر بات یہ ہے کہ اگر ہم جلسوں میں بھی جاتے ہیں تب بھی ہم مزے کی خاطر جاتے ہیں۔ پیارے یاد رکھو، اگر تم نے صرف مزہ چکھا اور سننے کے بعد یقین پر سب کچھ چھوڑ دیا تو تم نے حاصل کیا کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ پیارے، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان محفلوں سے جو تمہیں درس دیا جایا کرے، اس لیے کہ پیارے یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ ایک رات کی درسگاہیں ہوتی ہیں، یہ ایک رات کا سبق پڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں جو تمہیں سبق پڑھایا جائے، جو تمہیں سبق دیا جائے، اس پر پیارے عمل کی کوشش کیا کرو، تبھی تو کامیابی حاصل ہوگی، تبھی تو کامیابی حاصل ہوگی۔ مگر حالات ہمارے کیا ہے؟ جو جہاں ہم نے سنا وہیں پر چھوڑ دیا، جھاڑا اور چل دیے۔ کیا سنا تھا، کیا نہیں سنا تھا، اما اس کا ریزلٹ صبح کو فجر کی نماز میں کہیں بھی دیکھو۔ جس محلے میں بڑی سے بڑی کانفرنس ہو، بڑا سے بڑا جلسہ ہو، یہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ، چھوٹی محفل میں میلاد ہو، یہ کوئی بھی ہے نا، کسی بھی جگہ پر ہو، اسی محلے کی مسجد میں جا کر دیکھ لو نمازی کتنے، پتہ چل جائے گا اثر کتنا ہوا۔ حالات ہمارے بڑے پیچیدہ ہو چکے ہیں، نمازوں کی طرف ہم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! سنت رسول کو پامال کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! یاد رکھو پیارے، اسی زمین پر اگر کوئی غیر انسان تمہارے نبی کی سنت کی بے حرمتی کرتا ہے تو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ میں تو یوں کہتا ہوں، اگر میری یہ قوم کا نوجوان یہ سن لے کہ ہمارے نبی کی سنت کو فلاں جگہ پر پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کے ساتھ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، مسجدوں مدرسوں کو بمباری کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے، تو میری یہ قوم کا نوجوان اپنی خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں، اے لوگوں، تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے جس وقت تمہارے گھر میں پروردگار عالم خوشیاں عطا کرتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے اور طرح طرح کے ڈی جے باجے ہوتے ہیں سنت رسول کے موقع پر۔ اللہ اکبر! ہم سنت رسول کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ! پیارے، ہم نے سنت رسول کو پامال کیا، اگر کوئی غیر انسان تمہارے نبی کی سنت کو پامال کرے تو تم اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم خود اپنے نبی کی سنت کو پامال کرو تو تمہیں کون سمجھے گا؟ ہمیں کون سمجھے گا بھائی؟ پر عمل ہمیں کرنا ہے، نمازوں کو ہمیں پڑھنا، غیروں کو نہیں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ملتی ہیں، لوگوں پکے اور سچے نمازی بن جاؤ، پکے اور سچے وفادار نبی بن جاؤ، بڑوں
बड़ों का अदब करने वाले बन जाओ, उलमा का अदब करने वाले बन जाओ, इंशाअल्लाह दुनियावी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह। रब इरशाद फरमाता है इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, इंसान की मौत ना एक सेकंड पहले आएगी और ना एक सेकंड बाद में आएगी। प्यारे मरना सबको है, दुनिया से जाना सबको है। जरा ख्याल करो वो वक्त जिस वक्त में तुम्हारा हाथ नहीं उठ सकता, पैर हरकत नहीं कर सकता, आंख को खोल करके तुम किसी को नहीं देख सकते। अलगरज बात यह है कि तुम अपने कपड़े भी अपने हाथ से नहीं निकाल सकते, किसी दूसरे को तुम्हारे कपड़े निकालने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। जरा ख्याल करो प्यारे, वो मौत का वक्त, वो झांकने का वक्त जब इंसान की रूह कफ़्स अंसुरी से परवाज होती है। अल्लाह अकबर प्यारे, हालात क्या होते हैं, हालात क्या होते हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारे, रिवायतों से पता ये चलता है कि इंसान की जब झांकने का वक्त होता है, बड़ा शदीद और बड़ा कठिन वक्त होता है, बड़ा सख्ती का वक्त होता है। अल्लाह अकबर। जहां तक इंसान की नजर फैलती है वहां तक फरिश्ते नजर आते हैं, मगर वो खुशनसीब है वो लोग जो दुनिया में रहकर वफादार नबी बनकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कसम रब्बे कायनात की, उसकी जब नजर फैलेगी और वो जब अपनी नजर दौड़ाएगा और जब उसको फरिश्ते नजर आएंगे तो उसको रहमत के फरिश्ते नजर आएंगे। और अगर किसने दुनिया में रहकर वफादार नबी बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, नमाजों को तर्क किया, तो प्यारे उसकी जहां तक नजर फैलेगी अज़ाब के फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे। हमें नहीं मालूम, जो जिस काम में लगा वो लगा हुआ है। कोई शराब पी रहा है तो वो शराब ही पी रहा है, कोई सट्टा खेल रहा है तो सट्टा ही रोज लगा रहा है। अल्लाह अकबर। कोई ताशबाजी कर रहा है तो वो लगा हुआ है, कोई जिनाकारी में लगा हुआ है तो वो लगा हुआ है, कोई गीबत में लगा हुआ है तो वो कर रहा है, कोई चुगलखोरी में लगा हुआ है तो वो कर रहा है। और अल्लाह अल्लाह प्यारे, बात तो यहाँ तक है कि अगर इस इंसान को अपने फायदे की खातिर कितना ही बड़ा जुर्म करना पड़े तो ये कर बैठता है।